نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة أي ولا تكونوا من أبناء الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ اجتماع کا مقصد کہ انسان کو اس دنیا میں آنے کا مقصد پتہ لگ جائے اور اللہ نے انسانیت کی جو شرافت بخشی ہے اور ساتوں زمین اور آسمان اور اس کی مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہے، یہ کس وجہ سے لگایا ہے، اس کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اسی لیے یہاں آئیں۔ جس سے جو چیز اپنے مقصد کو بھول جائے وہ بے قیمت ہو جاتی ہے۔ یہ پالتو جانور گائے بھینس بکری جب اس مقصود اور نسل اس کے لیے ان کو پالا جاتا ہے ختم ہو جائے تو پھر چھری چلتی ہے اور ان کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ درخت جب پھل دینا چھوڑ دیں تو آگ کا ایندھن بنتے ہیں۔ یہ تو مخلوقات ہیں اور جمادات ہیں انسان کے علاوہ، تو انسان جب اپنا مقصد چھوڑ دے تو پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں یہاں بسنے کے لیے نہیں آئے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں تو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سب آخرت کی طرف چل رہے ہیں، ہم سب آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا میں آتے ہی رخ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے،
ہم کہتے ہیں بچہ بڑا ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ اس کی عمر تو زیادہ ہو رہی ہے. زیادہ نہیں ہو رہی بلکہ عمر گھٹ رہی ہے. جو ہی سانس چلنا شروع ہوئے دنیا میں آیا، ہر سیکنڈ اس کی زندگی سے کم ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا میں آتے ہی دنیا تو پیچھے جا رہی ہے، اس کا وقت کم ہو رہا ہے. وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت بہت تیزی سے تمہاری طرف آ رہی ہے. اور انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک بے وقوف اور نادان انسان ہے، ناتجربہ کار انسان ہے، اندھے انسان ہے کہ وہ اس دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس دنیا کے حاصل کرنے میں لگاتے ہیں. حالانکہ اس دنیا میں جتنے سانس اور ہواؤں کے جھونکے اور جو رزق کا دانہ اور جو پانی کا قطرہ اور جو جگہ ٹھہرنے کے لیے لکھ دی گئی ہے وہ اس کو مل کر رہے گی. موت جب تک آ نہیں سکتی جب تک کہ دنیا میں جو اس کے لیے لکھا گیا وہ اس کو پہنچ نہ جائے. تو انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی محنت کو ضائع کرتا ہے، وہ پہنچ کر رہے. جو لکھا گیا اس سے زیادہ حاصل کر نہیں سکتا، اور جو لکھا گیا اس کے لیے اس سے کوئی کم نہیں کر سکتا. اعلم انما اصابک، پوری دنیا میں جو محنت کر کے کوشش کر کے تم نے پا لیا وہ تم سے جانے والا تھا ہی نہیں. وہ تمہاری محنت کی وجہ سے تمہیں نہیں ملا، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے لکھا تھا اور اللہ کا یہ نظام ہے، اس کی وجہ سے ملا. ورنہ کتنے لوگ کتنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کی صلاحیتوں کو لگاتے ہیں اور وہ چیزیں حاصل ہو نہیں سکتی. وَاعْلَمْ، اور یہ یقین کر لو، أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، کہ جو چیزیں، جو عہدے، جو مال، جو تجارت، جو دکانیں، جو جائیدادیں تمہیں نہ مل سکیں وہ تمہیں ملنے والی تھی ہی نہیں، تو پھر اس پر غم کیسا؟ تو یہ لوگ ناکام ہیں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ. اللہ قرآن پاک میں اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی امت میرے بندوں اور انسانوں کو بتلا دیجئے، میدانوں میں بہت محنت کرنے والے، ساری صلاحیتیں لگا دینے والے، اپنے آپ کو تھکا دینے والے، جوانیاں لگا دینے والے، عقل کی صلاحیت لگا دینے والے، لیکن ناکام، اور ناکاموں میں بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ ناکام، سب سے زیادہ ناکام. دعوے تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ ناکام ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی ان کی زندگی محنت ان کی رائے گاہ ہے، اور وہ تو سمجھتے رہے کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، کیونکہ دنیا تو رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، ہر ایک نے یہاں سے منتقل ہونا ہے. ایک میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کا دربار لگے گا، جنت اور دوزخ کو لایا جائے گا، انسانوں کو پیش کیا جائے گا. آج کیوں پیش کیا گیا؟ کہ انسانوں سے ان کی زندگی کے ہر سانس کا اور ان اللہ کی دی ہر نعمت کا، جس نے یہ نعمت دی ہے، اس کا حساب کیا جائے. پوری عمر کا جو ہے حساب ہوگا، ہر لمحے کا حساب ہوگا، اور جوانی کا خاص طور پر حساب ہوگا. اور دنیا میں رہتے ہوئے کون سا علم حاصل کیا، کیسے حاصل کیا، اس کا حساب ہوگا. مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا حساب ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ آنکھوں کی صحت، دیکھنا، فاصلوں کو سمجھنا، رنگوں کو دیکھنا، اور خوشگوار مناظر اور برے مناظر کو دیکھ کر خوش ہونا اور اس پر رنجیدہ ہونا، یہ نعمت آنکھوں میں اللہ نے رکھی ہے اور بغیر مانگے دی ہے. تو اس لیے حساب ہوگا کہ ایک ایک دیکھنا، بتاؤ یہ کس کی بنیاد پر تم نے دیکھا؟ یہ اللہ نے دی ہے دیکھنے کی قوت، اور اللہ کے امر روح کی وجہ سے آنکھیں دیکھ رہی ہیں.
جیسے ان لائٹوں میں اور پنکھوں میں یہ روشنی اور یہ جو ہے پنکھوں کا چلنا، ہوا دینا حکومت کی طرف سے جو نظام ہے بجلی کا کرنٹ، اس کی وجہ سے، اور اس کا بل آتا ہے۔ تو ان اعضاء کا انسان کا دل کے لیے کام کرنا یہ اللہ کے امر روح کی وجہ سے، اس لیے صاف ان السمع والبصر، یہ کانوں کا حساب، سننا اور سن کر اس کو سمجھنا، اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ الرحمن، مہربان ہے وہ ذات، علم القرآن، جس نے تمہارے لیے قرآن اتارا اور تمہیں قرآن سکھلایا، خلق الانسان، تمہیں انسان بنا کر دنیا میں بھیجا اور پیدا کیا، وعلمہ البیان، اور جس نے زبان سے اپنے ما فی الضمیر کو تعبیر کرنے کا ملکہ اللہ نے عطا کیا۔ تمہاری طرح جاندار تو جانور بھی ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، مویشی ہیں، کیڑے ہیں، یہ سب، اور ان کی بھی آوازیں ہیں، لیکن ان کی آواز تم دیکھتے ہو کہ کیا ایک جانور کو ایک آواز دے دی گئی اور تمہیں بیان سکھلایا، کتنی زبانیں ہیں اور کتنی فصاحت اور بلاغت ہے۔ تو یہ ان السمع والبصر، کانوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا اس سے کیا سنا ہے، اور آنکھوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا اس کا کہاں کہاں دیکھا ہے، والفؤاد، اللہ نے عقل اور دل جو دیا ہے اور اس سے جو تدبیریں کرتے ہو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ ہاتھ دیے ہیں، ہاتھوں سے جو لین دین کرتے ہو، کیا اللہ نے ایک ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں اللہ نے چھپائی ہوئی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شماری کرو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارے 60-70 سال کی زندگی، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، نہیں شمار کر سکتے۔ اور اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیں گے، مادی نعمتیں ہوں، مالی نعمتیں ہوں، روحانی نعمتیں ہوں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، مسلمان جو لا الہ الا اللہ والا ہے، اس کا ایمان نعمتوں کے ملنے پر اس کو اللہ کے شکریہ ادا کرنے پر جو مجبور کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا۔ تو اگر تم نعمتوں کے ملنے پر شکر کرو گے، اللہ نعمتیں بڑھائیں گے، اور شکر کی کیفیت کا حاصل ہونا، اس کی بنیاد بھی ایمان ہے۔ جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا ہوگا، ساری کائنات کے خالق بھی اللہ، ساری کائنات کے مالک بھی اللہ، ساری کائنات کو چلانے والے، باقی رکھنے والے بھی اللہ، اور جو مجھے نقصان نفع پہنچ رہا ہے یہ اللہ کے امر سے پہنچ رہا ہے۔ اس لیے بھئی یہ زندگی امانت ہے اور بہت بڑے مقصد کے لیے دی گئی ہے، اور تھوڑی سی زندگی ہے، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کا یہ موقع اللہ نے دیا ہے۔ یہ پوری دنیا ایک انسان کو مل جائے، اللہ نے نعمتیں بہت زیادہ دی ہیں، نعمتیں اتنی تم گن نہ سکو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لیکن جو اصل نعمتیں تمہارے لیے اللہ نے آخرت میں جنت کی صورت میں رکھی ہیں، اور اللہ کے خزانوں میں جو نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ فی ذاتی یہ نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں، فی ذاتی یہ نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ نے جسم دیا، یہ اعضاء دیے، یہ صلاحیتیں دی ہیں، اور پھر اللہ نے یہ زمین وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے جگمگایا، سورج اور چاند کو چلایا، ہوائیں چلائی، اور اِنَّا جَعَلْنَا مَاءَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ نباتات، یہ باغات، یہ پرندے اور یہ فضائیں، ان کو ہم نے زینت بنایا۔ جو کچھ زمین پر ہے زینت کے لیے، لیکن اس سے مقصد انسان کا امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے، اور اچھے عمل کی ابتدا ایمان سے ہے۔ سب سے بڑی دولت ایمان، سب سے بڑا علم جو ہے، سب سے بڑا علم اللہ کو جاننا، اور سب سے بڑی گواہی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، ایمان سے ابتدا ہوتی ہے، اور ایمان ہی سے انسان کی زندگی کے اعمال کی قیمت بنتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جس کے دل میں اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی وحدانیت کا یقین
اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ نہیں، وہ تو جانوروں سے بھی برا ہے۔ جانور بھی اپنے نفع نقصان کی چیز کو سمجھتا ہے، اللہ نے اتنا شعور دیا، اور یہ انسان ہوتے ہوئے اگر اللہ کو نہ پہچانے اور جو بنیاد ہے اپنے مالک کو نہ پہچانے تو یہ تو جانوروں سے بھی گرا ہوا۔ اس کا ایمان نہ لانا کن ہلاکتوں کی طرف اس کو لے جائے گا، اور کیسے دنیا میں اس کو سرگردہ رکھے گا، اور کیسے یہ پریشان رہے گا۔ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کو نہ جانے، اور اللہ کو نہ جان کر اللہ کی فرما برداری نہ کرے، اللہ کی نافرمانی میں لگے۔ کتنا نادان ہے یہ انسان، اور کتنا جاہل ہے یہ انسان، اور کتنا اندھا ہے یہ انسان۔ اس لیے بنیاد ایمان۔ حضرات انبیاء کرام، ان کی وہ امتیں، بعض انبیاء بھیجے گئے ایسی امتوں کی طرف جو کافر تھے، اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ انسان جاہل بن کر کتنا گر جاتا ہے۔ خود انسان ہوتے ہوئے، کائنات کا بادشاہ ہوتے ہوئے، اور ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کو پوجتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اور چیزوں سے اپنے کامیابی کے ملنے کا یہ کتنا برا یہ یقین یہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے ان کو اس جہالت سے نکالنے کے لیے، اس ذلت اور پستی سے نکالنے کے لیے، کہ اس نادانی سے نکالنے کے لیے کہ جو مخلوق اس کے لیے بنائی گئی، یہ اپنی ساری صلاحیتوں کو اس کے لیے لگا رہا ہے۔ انبیاء کرام لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آتے ہیں، اور اس کی دعوت کی طرف پکارتے ہیں، اے میری قوم۔ اب نبی کی پہلی نبوت سے پہلے والی زندگی بڑی پیاری، بڑی مبارک، بڑی حیا والی، بڑی خدمت والی، لوگ تعریف کرتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن جب تک وہ اپنی عبادت میں مشغول ہے اور لوگوں کو نہیں چھیڑتے تو لوگ مطمئن ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ قوم کی ہدایت اور ان کی خیر خواہی کے لیے کلمہ لے کر آتے ہیں تو یہ قوم اپنی بے وقوفی، نادانی کی وجہ سے ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ اے میری قوم، کتنی اپنائیت کا اظہار ہے اس دعوت میں، حالانکہ نبی کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے، ان کے دل ناپاک، ان کا روح ناپاک، ان کی عقل اور زبانیں ناپاک، کہ دنیا ہی کی چیزوں میں یہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اپنائیت کے لیے، اے میری قوم انی لکم ناصح امین، میں تمہارا بڑا ہمدرد، میں تمہارا بڑا خیر خواہ اور تمہارا وفادار ہوں میں۔ اور اللہ نے ایک امانت دی ہے، خالق کائنات نے ایک امانت دی ہے دین کی صورت میں، کلمے کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، وہ امانت میں تم تک پہنچانے والا ہوں۔ تو چاہے کافر قوم ہو اس کو بھی دعوت دے کر ایمان کی طرف، اور چاہے بگڑے ہوئے مسلمان ہو کہ پہلے نبی کی شریعت پر چلتے تھے، نبی کی محنت نبی کے جانے کی وجہ سے نبی کی محنت چھوٹی، اور محنت چھوٹنے کی وجہ سے یہ لوگ دنیا میں لگے اور چیزوں میں ایسے لگے کہ اللہ کو بھول گئے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں انسان تم کتنے نادان ہو، نعمتوں نے دی تھی کہ میرا شکر ادا کرو، مجھے پہچانو، ایمان میں ذاتی کرو، تم نعمتوں میں جو ہے لگ کر مجھے ہی بھول گئے۔ جیسے دنیا والوں کے احسانات کو ہم یاد رکھتے ہیں، کسی نے بہت بہترین گھڑی دی، جب گھڑی دیکھی یہ تو میرے فلاں دوست نے دی ہے، محبت کے جو ہے لہریں اس کے دل میں جو ہے موج مارتی ہیں، اور اس سے جب اس چیز کو دیکھتا ہے، جب اس کو یاد کرتا ہے، تو ساری یہ نعمتیں ہمیں اللہ کو یاد دلانے والی ہیں، اور اس کی بنیاد ایمان ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت جو نیک کام کرے گا تو ہم اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ، عافیت والی، عزت والی زندگی دیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب کا ڈھیر لگا دیں گے اور اسباب میں سے جو ہے اللہ کو اطمینان دیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ اطمینان اور کامیابی دینے میں کسی چیز کے محتاج نہیں، بادشاہتیں اور نعمتوں کے ڈھیر دے کر بھی اطمینان دینے والے اللہ ہیں، اور اسباب کا درمیانے سے ہو اعلیٰ قسم کا اطمینان اور عزت دینے والے اللہ ہیں، اور کوئی بھی سبب نہ ہو پھر بھی جو ہے اطمینان اور جو ہے اطمینان اور عزت اور کامیابی اللہ دیں گے، دی ہے اور دے کر دکھلا اللہ ہے، اور مخالف اسباب میں بھی اللہ تعالیٰ اطمینان دے کر دکھلائیں گے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو بجھایا نہیں،
اپنی قدرت کو ظاہر کیا، رہتی دنیا تک انسانوں کو بتایا۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ واقعہ ہے کہ نمرود، اس کی ساری فوج، ساری قوم، حتیٰ کہ باپ آذر جو بتوں کو تراشنے والا، اے ابراہیم تم جاؤ بتوں کو پوجو، انہیں بیچو، اور کہا میں تمہیں سنسار کر دوں گا تم نے میری بات نہ مانی، اور آگ میں ڈالا گیا۔ آگ ہے، لیکن اللہ نے دکھلایا کہ آگ یہ میرے حکم کے تابع ہے۔ آگ کو ایسا آرام والا بنایا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تم میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہیں تکلیف دہ ہو، سلامتی والی ہو جاؤ۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو فرشتے تک آ گئے۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کو کوئی ضرورت ہے، ہم آپ کی مدد کریں؟ کہ اگر اللہ نے تمہیں کوئی حکم دیا ہے وہ تمہارے اور تمہارے رب کا معاملہ ہے، وہ تمہارے اور تمہارے، رہا میرا معاملہ تو میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور جو اللہ کریں گے اس کے لیے میں تیار ہوں۔ تو یہ ہے ایمان، اور ایمان پر اللہ کی مدد۔ آگ بجھی نہیں، آگ کو دائیں بائیں نہیں کیا، آگ ہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں آئے، اللہ نے اس کو ٹھنڈا اور سلامتی والا آرام دہ بنا دیا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے تو بچپن نمرود کے شاہی محلات میں گزارے، آپ تو وزیر کے بیٹے تھے، آپ کتنی راحتوں ساز و سامان میں رہے، تو آپ کی زندگی میں سب سے بہترین دن، کہا وہ جو آگ میں اللہ نے راحت پہنچائی ہے وہ سب سے میری زندگی کے راحت والے ایام تھے، کیونکہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اسی لیے نبیوں نے ایمان لا الہ الا اللہ کی دعوت سے کام شروع کی، اور جتنا ایمان آتا چلا گیا دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی چلی گئی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے۔ جب خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، پالنے والے بھی اللہ، ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی ہمیں پروان چڑھا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے تو ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر زمانے میں ہم نے تو اللہ کے امر کو دیکھ کر چلنا ہے۔ اس لیے استقامت، پوری زندگی اللہ کی اطاعت پر گزرے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ اتنا بڑا ان کا اقرار ہے، اتنی بڑی ان کے پاس یہ دولت اور سرمایہ ہے کہ اب یہ اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں۔ حالات کے تھپیڑے اور دنیا کی جو ہے تنگیاں، یہ ان کو اپنے ایمان میں متزلزل نہ کریں، ہر حال میں یہ اللہ کے حکم کو مانیں، تو استقامت بھی نصیب ہوگی ایمان کی وجہ سے۔ جتنا زیادہ ایمان قوی ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے انسان اللہ کے احکام پر چلنے کو سب سے محبوب چیز بنائے گا۔ ان تاروں میں جیسے پورا کرنٹ ہوگا، یہ بلب بھی پوری روشنی دیں گے، پنکھے بھی چلیں گے، پانی کھینچنے والی مشین بھی چلے گی، کارخانوں کو چلانے والی مشین بھی چلے گی۔ اگر کرنٹ کم ہو گیا تو سب کچھ کارخانہ رک جائے گا۔ تو استقامت بھی نصیب ہوگی ایمان کی بدولت، حتیٰ کہ موت تک۔ اور پھر بھائی اخلاص، اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا، اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا، کہ صرف اور صرف اللہ بڑی غیرت والے ہیں۔ جب وہ عمل جو اللہ نے اپنی رضا کے لیے دیا اور انسان اس میں اپنی شہرت اور اپنی نام و نمود اور لوگوں کی دنیا کی کوئی غرض کا ارادہ کر لے، اس نے اللہ کے اس مبارک عمل کو ناپاک کر دیا، اسی لیے سزا ہے۔ اخلاص بھی ملتا ہے ایمان سے، تو یہ بنیاد ہے ایمان سے دین پر چلنے کی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ کسوٹی ہے کہ اپنے ایمان کو پرکھنا ہو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب دنیا کے امور اور دنیا کے حالات اور اللہ کا امر دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں، تو جس کا دل اس بات پر اس کو لے آئے میں نے تو اللہ کا امر ماننا ہے چاہے جان جائے، میں نے تو اللہ کا امر مان رہا ہے چاہے ساری دنیا چلی جائے، جان بھی اسی کی دی ہوئی اور دنیا کی تو اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں، تو کیا یہ کسوٹی ہے؟ اللہ کے امر کو مقدم کیا تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے امر کو پیچھے کر دیا اور دنیا کو لے لیا تو بھائی یہ نقصان کی علامت ہے۔ یہ اللہ نے کسوٹی دی۔
ایمان ہی سے دین پر چلنے کی استعداد نصیب ہوگی، ایمان ہی پر استقامت نصیب ہوگی۔ الاستقامت فوق الکرامہ، ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہو جائیں کرامت والی، اس سے بڑی چیز ہے کہ انسان استقامت کے ساتھ اللہ کے احکام پر چلتا رہے، استقامت کے ساتھ، اور اخلاص بھی نصیب ہوگا اس ایمان کی وجہ سے، اور اخلاص ہی پر عمل کی قیمت ہوگی۔ کہتے جہنم کی آگ، اس کو جو ڈھونکا جائے گا وہ انسانوں سے، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، یہ گھر کی عورتیں، بیویاں، بہنیں، مائیں، دادیاں، بیٹیاں، ان کو بھی، اپنے بچوں کو بچاؤ آگ، جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن الناس والحجارہ، سب سے پہلے انسان اس کا ایندھن ہوں گے اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ کہ جب گھروں میں تربیت تھی اور مائیں آخرت والی تھی تو بچے کی کیسی تربیت کہ ایک اللہ والے ایک میدان سے گزرے اور بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ ذرا بیٹھا ہوا سنجیدہ اور رنجیدہ سا تھا، اور بچہ بڑا یعنی شکل و صورت سے بڑے خاندان کا لگتا تھا، تو کہنے لگے او ہو یہ بچہ بیچارہ، یہ تو کھیل کود کی کا زمانہ ہے، بچے کھیل رہے ہیں، اس کے پاس کھیلنے کے اسباب نہیں ہیں، اس کے پاس کھیلنے کے اسباب نہیں ہیں، یہ فقیر گھرانے سے ہے، چلو میں اس بچے کی دلداری کے لیے اس سے پوچھ لوں، اگر کوئی ضرورت ہو تو دے دوں۔ لیکن بچہ وہ کیا تھا کہ جب تربیت ہو تو بڑے بڑے کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، بیٹا تم کھیل نہیں رہے، چچا جان کیا اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ بیٹا تمہارے پاس کوئی کھیلنے کی چیز نہیں ہے جو جس کی وجہ سے تم نہیں کھیل رہے، میں وہ تمہیں لے کر دے دوں۔ پھر بچے کا چچا جان کیا اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا؟ بیٹا دین کے لیے پیدا کیا، لیکن تم تو ابھی بچے ہو، تمہاری عمر تو ابھی کھیل کود کی ہے، تم تو کسی عمر کے مکلف نہیں۔ لیکن تربیت کیسے ہوئی تھی؟ چچا جان میں نے گھر میں اپنی ماں اور عورتوں کو دیکھا ہے، جب وہ صبح کو آگ سلگاتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی چھپڑیاں اور لکڑیوں کو رکھتی ہیں اور اس میں آگ لگا کر جب آگ پکڑ لیتی ہے تو پھر بڑی لکڑیوں کو ڈالا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن لوگ ہوں گے، تو کہیں اللہ جہنم کو سلگانے کے لیے ہم چھوٹوں کو جہنم میں داخل نہ کر دیں۔ وہ اللہ والے تو رو پڑے کہ کیا حکمت کی بات کی اس بچے نے، کیا حکمت کی بات کی اس بچے نے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ شخص جس نے ساری عمر علم کو یعنی علم کے حاصل کرنے اور علم کے پھیلانے میں لگائی ہوگی، کیونکہ سب سے بڑا جان اور مال کا مصرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور جہاد اور شہید والا وہ اس میدان میں ہوگا، اور اس کے بعد علم کے اللہ کے اتارے ہوئے علم کو دنیا میں عام کرنا، یہ دوسرا مصرف ہے۔ اور تیسرا مصرف جن کو اللہ نے محتاج کیا ہے ہم اپنے مالوں کو پاک کریں، ان کو صدقات دے کر، وہ ہے چوتھا مصرف اپنی جان ہے۔ تو وہ علم میں لگا، اللہ بلائیں گے، اپنی نعمتوں کا اعتراف کروائیں گے، وہ سب کا اعتراف کرے گا کہ بتاؤ آج آخرت کے لیے میرے لیے کیا کیا۔ وہ کیا کہے گا؟ اے اللہ میں نے تو اپنی زندگی تیرے اتارے ہوئے علم کو حاصل کرنے اور پھر اس علم کو انسانی تک پہنچانے میں ساری زندگی گزاری۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کو نہیں جھٹلایا جائے گا، لیکن پوچھا کیا جائے گا؟ بتاؤ یہ کیا کس کے لیے؟ بتاؤ کیا یہ کس کے لیے؟ کہتے مخلصین وہ تو ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی اخلاص کی وجہ سے اللہ دنیا کے فتنوں کو ختم کرتے ہیں۔ یہ کیسے کہ اخلاص والے اخلاص کے ساتھ محنت کریں اور فتنے ختم نہ ہوں اور بڑی بڑی بلائیں دور نہ ہو، یہ پرکھیں اپنے اخلاص کو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیت پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا، ہر وقت اللہ سے ڈرنا۔ حضرت ابوبکر کا موت کے وقت کیا حال تھا، حالانکہ قرآن میں ان کا ذکر، اللہ کے رسول نے بیماری کی حالت میں ان کو امام بنایا، غار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر جو ہے ہجرت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے
لیکن مرتے وقت کاش کوئی مینڈھا ہوتا اور اس کے گھر والے اس کو پالتے اور مہمانوں کے آنے پر اس کو ذبح کر کے کھا لیتے اور اس کا قصہ ختم ہو جاتا۔ کاش میں پرندہ ہوتا، کیسے آزادی سے پھر رہا، کیوں اللہ کے سامنے پیش ہونا اور اللہ کا یہ پوچھنا میرے بندے بتاؤ میرے لیے کیا کیا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا اور بہت اہم یہ سوال جو اللہ پوچھیں گے۔ حالانکہ جنتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عجیب دعا، اے اللہ مجھے اپنے رستے کی شہادت بھی عطا فرما اور مجھے مدینے کی شہادت عطا فرما۔ کا یہ تصور نہیں ہوتا تھا۔ مدینہ تو اب دارالاسلام بن چکا ہے، مدینہ تو اور سارا حجاز اور سارا عرب علاقہ اسلام، اس میں کون یہاں کافر آ سکتا ہے، یہاں کہاں جنگیں ہو سکتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں۔ لیکن ایک دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے دعا کو سچا کیا کہ جب فجر کی نماز پڑھانے آئے اور اندھیرا تھا، ایک ابو لؤلؤ کافر اور زندیق، اس نے 2 دفعہ خنجر مارا جو زہر میں بجایا ہوا تھا اور وہ پیٹ میں لگے، انتڑیاں کٹی، بے ہوش ہو کر گرے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ پوچھنے لگے کہ دیکھو کسی کلمہ گو نے تو مجھے نہیں مارا، کہیں لوگ میری وجہ سے پریشان تو نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے۔ تو عالم عبدالرحمن ابن عوف ان کے اپنے بیٹے کہا، عبداللہ ابن عباس کہا، جتنی مجلس میں گزرا مسلمان تو رو رہے ہیں اور آپ کو یہ شہید کرنے والا یہ کافر ہے، اس پر اطمینان ہوگا۔ اور آخر میں ان کو دودھ پلایا گیا، جو ہی دودھ پیا تو وہ انتڑیوں سے خون جو نکل رہا تھا وہ سفید دودھ نکل آیا اور یقین ہو گیا اب اللہ کے پاس جانے کا وقت آیا۔ بیٹے نے ان کے سر کو اپنی ران پر رکھا ہوا، کہا بیٹا میرے سر کو اور میرے چہرے کو زمین پر رکھ دو، یہ اللہ کے پاس جانے کا وقت ہے۔ اور زمین پر رکھا اور کہا، اے عمر اگر تیرے رب نے آج تیری مغفرت نہ کی تو تیرے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت عمر جیسی شخصیت۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ علم کا سیکھنا سکھانا کس کے لیے کیا؟ اے اللہ تیرے لیے کیا۔ اللہ کے سامنے کہا جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ یہ اس لیے کیا کہ تمہیں بڑا عالم کہا جائے اور تمہاری تعریف کچھ میں کہا جا چکا، اور تم نے میرے اس علم کے معاملے جو اتنا پاکیزہ چیز تھی اپنی شہرت کے لیے استعمال کیا، میرے عمل کی توہین کی، پکڑو اور جہنم میں اس کو ڈال دو، منہ کے بل لے کر ڈالا جائے گا، مالدار کو لایا جائے گا کہ مال کی نعمت دی تھی، ایمان بھی تھا تو تم نے کیا کیا؟ پتہ تھا اس کو، اے اللہ جہاں بھی مال خرچ کرنے لگانے کا موقع تھا میں نے لگایا، چاہے مدرسے ہوں، چاہے مسجدیں ہوں اور چاہے سرائے ہوں اور انسانیت اور مسلمانوں کی خدمت کے مواقع ہوں، کوئی بیوائیں اور یتیم ہوں، سب جگہ میں نے مال کو لگایا۔ ٹھیک ہے یہ تو ہے، اللہ بھی فرمایا ٹھیک ہے، لیکن فرمایا بتاؤ کیا کس کے لیے؟ اخلاص۔ اور وہ کہے گا اللہ کے سامنے، اے اللہ تیرے لیے کیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے کیا کہ تمہاری تعریف ہو، تمہیں سخی کہا جائے، تمہارے تذکرے ہوں، دنیا کی نیت کی وہ کہا جا چکا، اور تم نے میرے دی ہوئی نعمت کو خرچ کرنا جو میری رضا کا ذریعہ تھا اپنی چاہت اور شہرت کو مقصود بنایا، جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ اور تیسرا شہید، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ صلاحیتیں اللہ نے دی، جرأت کتنی بڑی بات ہے، شجاعت کتنی بڑی بات ہے، اور کہاں لگائی؟ میدان جنگ میں کفار سے لڑتے ہوئے، کوئی جسم کا حصہ نہیں جہاں زخم نہ ہو۔ اللہ پوچھیں گے یہ جان دی تھی، یہ شجاعت اور بہادری دی تھی، یہ میدان مہیا کیے تھے، میدانوں میں آنا بھی تو اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن یہ قبول کب ہوگا؟ جب خالص اللہ کے لیے۔ ہم آ تو گئے لیکن قبول کب ہوگا؟ جب اخلاص۔ اس کے لیے بھی بڑے ایمان کے بنانے کی ضرورت ہے اور ہر وقت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کوئی میدان، کوئی جنگ، کوئی تیرے دین کے لیے جان دینا ایسا نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ڈالا نہ ہو اور اپنے آپ کو شہادت، حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے سب ٹھیک ہے لیکن بتاؤ کیا کس کے لیے؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے کیا،
تو اللہ تو دل کے بھیدوں اور خیالات کو جاننے والے ہیں۔ اللہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ سارے عمل کیے لیکن اپنے آپ کو بہادر کہلائے جانے کے لیے وہ دنیا میں کہا جا چکا تم نے میری اس نعمت کو ناپاک کیا، جاؤ جہنم میں۔ تو بھئی ایمان جو بنیاد ہے، انبیاء کی دعوت، ایک دین پر چلنے کی استعداد، اللہ کی محبت، وہ بھی دعوت سے ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اور دین پر استقامت وہ بھی ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر اخلاص وہ بھی ایمان سے آتا ہے۔ ادھر ایمان اور اخلاص دونوں دونوں چیزیں ہیں۔ جتنا زیادہ اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسان کی زندگی کے اعمال خالص اللہ کے لیے ہوں گے، اور جتنا اخلاص آتا چلا جائے گا اتنا ہی اعمال کی قبولیت اور قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا۔ فرمایا بعد میں ایمان والے اخلاص کے ساتھ، یہ اللہ کے رسول مثال کے طور پر سمجھا رہے ہیں، بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کریں، لیکن اخلاص اتنا بڑا بے کنار سمندر ہے۔ فرمایا میرے صحابہ کے جو ہیں چند وزن والے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا، ان کا اخلاص اور ایمان اتنا زیادہ کہ یہ احد پہاڑ جو اخلاص کے ساتھ خرچ کیا اس کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ تو بھائی حضرات انبیاء کرام دعوت کے ذریعے ایمان اور ایمان کے بعد اللہ کے دین پر انسانوں کو چلانا، یہ دین وجود میں آتا تو اللہ تعالیٰ باطل کو ختم فرما دیتے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم۔ اس زمین کا وارث نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ایمان والوں کو بنایا۔ قوم عاد کے مسکن اور ان کی حویلیاں اور ان کے کھیت اور ان کے علاقوں کو جو ہود علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو وارث بنایا۔ قوم سمود جو صنعت والی تھی، پہاڑوں میں بستیاں بنائی ہوئی تھی، جب صالح علیہ السلام دعوت لے کر آئے اور ان نے نہ مانا، فرشتے کی چیخ کے ذریعے ان کے کلیجے پھٹے اور پہاڑوں کے اندر جو بستیاں تھیں وہ اس میں ان کے سانس ختم ہوئے، اس زمین کا وارث اللہ نے ایمان والوں کو بنایا۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بن کر آئے۔ تو انسانوں کو صحیح کرنے والی انسان کا بننا دل کے یقین کا بننا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کی تقدیر پر ایمان۔ تو انسانوں کا بننا نبیوں کی محنت سے، نبی محنت کرتے تھے، ایمان آتا تھا، اللہ کے دین اتارے ہوئے دستور پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی، حق وجود میں آ جاتا، پھر اللہ باطل والوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ باطل والوں کا اچھل کود اور ان کا جو ہے یہ جو ہے کلابازیاں لگانا، یہ ایمان والوں کی کمزوری کی وجہ سے۔ سب سے آخر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ ہر نبی ہیں، رسول ہے، ان کے دائرہ نبوت ایک محدود قوم ہے، ایک محدود علاقہ ہے اور ایک محدود زمانہ ہے۔ ان کی جو ہدایت والی محنت کے ذریعے ان کی قوم میں جس کو اللہ چاہتے ایمان جہاں عطا فرماتے اور زمین کا وارث ان کو بناتے، خلافت ان کو دے دیتے، اور اس نبی کے جانے کے بعد پھر انسانیت الٹے پاؤں لوٹتی، اللہ دوسرا نبی بھیج دیتے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ آخر میں آنا کوئی یہ آخر میں ہونا یہ کوئی کمزوری کی اور جو ہے ادنا درجے کی علامت نہیں ہے۔ سید الانبیاء اللہ نے سب سے آخر میں ان کو بھیجا، سب سے آخر میں بھیجا۔ اب خاتم النبیین ہے، سارے نبیوں کی نبوت پر مہر لگ گئی، اب جو دین چلے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب نوح علیہ السلام ایک قوم کے رسول ہیں، 1200 سال ان میں رہے، 950 سال دعوت دیتے رہے، دن رات کی 950 سال۔ یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہمیں اس لیے بیان کیا گیا کہ دعوت والوں کی زبان پر یہ نہ کہ بھی کب سے محنت کر رہے ہیں، کوئی نتیجہ تو ظاہر ہوا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نتیجہ ہمارے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ محنت ہے، اور اخلاص کا قیامت میں پتہ لگے گا۔ تمہارا کام تو محنت کرنا ہے اللہ پر اعتماد کر کے، باقی نتیجہ ظاہر کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ 950 سال دن رات کی دعوت، راتوں کو ان کے لیے دعا کرنا
اور قوم کا بھاگنا اور نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا اور بے وقوفی کی طرف نسبت کرنا، کب سے ان کی باتوں کو سن رہے تھے۔ اے اللہ میں ان کو بلاتا ہوں تاکہ شرک سے نکال کر اپنی معرفت کا نور عطا فرمائیں، ناپاکی سے نکال کر پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں، گناہوں کی نحوستوں سے ان کی روئیں کو دھو دے اور مغفرت فرما دیں۔ تو یہ تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور کپڑے سمیٹ لیتے ہیں اور بھاگ پڑتے ہیں، دن کو بھی پکارا رات کو بھی پکارا، اے اللہ راتوں کو ان کے لیے دعائیں کی اور مجلسوں میں زور زور سے پکارا، ہر ایک کے گھر جا کر بات کی۔ کوئی بڑا علاقہ نہیں تھا، کتنی دفعہ 950 سال میں گئے ہوں گے، لیکن یقین ہے کہ علاج یہی ہے۔ اے اللہ میں نے تو اس طرح کی دعوت دی۔ تو یہ ہے دعوت، ہدایت دینے والے اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انسانوں کے رسول تھے، سید الانبیاء، تو آپ کی عمر تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ آپ کو تو اپنی پوری امت کی طرف پہنچنا چاہیے تھا۔ آپ کو تو براق سواری دی جاتی اور براق کے ذریعے آپ پوری دنیا کی سیر کر لیتے، جس براق کے ذریعے اللہ نے مکہ سے مدینہ سے یہاں بیت المقدس میں اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر اور اللہ کے دربار میں اور اسی پر لایا گیا۔ 7 آسمانیوں میں نبیوں سے ملاقات ہوئی اور جنت اور دوزخ کی سیر ہوئی اور اس امت کو اللہ کے دربار سے نماز ملی۔ تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ براق سواری دی جاتی، لیکن اللہ کا پیغام پہنچانا اللہ کو اتنا محبوب۔ اے نبی میری ملاقات کے لیے میں بلا رہا ہوں تو براق پر آؤ، لیکن میرے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے خود پیدل چل کر جاؤ۔ یہ تمہارا پیدل چلنا اور تمہارے آپ کے قدموں کا اٹھنا اور آپ کا تھکنا، پسینے کا بہنا، بھوک پیاس کا آنا، یہ کتنے بڑے تحفے ہیں اللہ کے راستے میں۔ کیونکہ حکومتیں ہمیں ہماری ذمہ داری اور اپنے دفتروں میں آنے کا کہ ہم وقت پر آ جاتے ہیں اور وقت پر جاتے ہیں۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر حکومت کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ہم اللہ کے لیے دیں گے تو اللہ اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیں گے۔ اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دے۔ اللہ کے لیے چلنا، اس لیے فرمایا کہ یہ مدینے کے آس پاس جو اعراب ہیں اور یہ اللہ کے رسول سے پیچھے نہ رہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ نکلیں اللہ کے راستے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں ایمان کی حالت میں اور دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ اب ان کی زندگی کی قیمت اور اعمال بدل گئے۔ لا یصیبہم ظمأ، ان کو پیاس کی ایک ایک لہر پہنچے گی اور ان کو تھکاوٹ ہوگی، ان کو سانس چڑھے گا، ان کا پسینہ بہے گا اور ان کو بھوک لگے گی، اور یہ جس فضاؤں سے گزریں گے یہ سب چیزیں ان کے لیے نیکی بنا کر لکھا جائے گا۔ کیونکہ زندگی ہے کا سرمایہ ہے بہت تھوڑا، اس میں سونا بھی ہے، اس میں کھانا پینا بھی ہے۔ تو کتنی زندگی، اور 12 سال بچپن کے گزر گئے اور بڑھاپے میں انسان اسی طرح کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایمان کی حالت میں اور دین کی محنت والا بن کر دنیا میں زندہ رہنے میں ہر عمل کو نیکی بنا دیا۔ تم اللہ کے راستے میں محنت کرو، تو ایک دن کی بھوک، 2 دن 3 دن کی بھوک نہیں، بھوک کی ہر وہ لہر جو تمہاری چیخیں نکلوائیں، تمہاری تھکاوٹ کا ہر وہ سانس جو تمہیں تھکا دے، یہ ہر لہر کو ایک نیکی بنا کر لکھا جائے گا۔ اور تم ان وادیوں سے جس زمین پر چلو گے وہ زمین اس کے تم محبوب ہوگے، جن ڈھیلوں کے پاس سے گزرو گے تمہارے ذکر اور دعوت کے انوارات دیکھ کر تمہارے لیے گواہی دیں گے، جن پتھروں کے ساتھ گزرو گے یہ پتھر تمہارے لیے گواہی دیں گے، جن فضاؤں میں گزرو گے تمہاری دعوت اور اخلاص اور تمہاری دعوت والے نور سے یہ فضائیں جو پاکیزہ، کہ یہ فضا بہت خراب ہے، گرد و غبار ہے، سب سے زیادہ جو ہے آلائش والا ہمارا شہر ہے، یہ دنیا کی فضا ہے۔ اب جس طرح گرد و غبار سے آلائشوں سے یہ فضائیں گندی ہوتی ہیں، گناہوں سے اس سے زیادہ کہیں بدبودار، گناہوں سے اس سے کہیں زیادہ اندھیرے والی اور کالی فضائیں ہوتی ہیں۔ جیسے اس گرد و غبار میں سانس لینا بیماریوں کے اور ہلاکتوں کے اسباب کے آنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح خواہشات اور گناہوں کے جو ہے فضاؤں سے گزرنے سے انسانوں کے دل مرجھاتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت اور کتنے عظیم لوگ ہیں جو اس زمانے میں اپنے وقت کو فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں، پیدل چلیں، دعوت دیتے ہوئے چلیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں، اور ان دلوں میں اللہ کی انسانی رحمت کو اتروانے
بنانے کے جذبے کے ساتھ چلیں اور انسانیت کی ہمدردی کے ساتھ چلیں. ان کے جسم سے نکلنے والے انوارات اور ان کی دعوت کے یہ بول اور ان کا دعاؤں کو سیکھنا سکھانا اور ان کا یہ سانس چڑھنا، اس پر اللہ فضاؤں کو پاک کریں گے. یہ دعوت معمولی چیز چھوڑی ہے، دل کی پاکی سے لے کر فضاؤں کو یہ دعوت پاک کرتی ہے. یہ اللہ کا دی بھیجا ہوا امر ہے، اللہ کے کلمے کے. اس سے زیادہ روشن کلمہ کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ قیمتی کلمہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کلمہ کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اللہ کی طرف اے دنیا بھر کے انسانوں، اے سارے بادشاہوں، اے فوجوں کے جرنیلوں، اے سارے جو ہے شعبوں کے وزراؤں اور اے ذمہ داروں اور اے سرداروں اور مالداروں، اے فقیروں اور اے ہر جیب میں بستی میں رہنے والوں، ایک اللہ کے ذات پر ایمان لے آؤ. اللہ کے سامنے جھکنے کی عزت کا تاج پہن لو. اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو اپنا کر اپنے آپ کو نورانی بنا لو اور اللہ اس دین کو لے کر پوری دنیا میں پھرنے والے بن جاؤ. اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کا رسول اور جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. فرمایا ہمارا تم پر احسان ہے، تم اپنے محبوب ترین ہستی کو کہاں بٹھاتے ہو؟ تمہارے گھر میں آ جائے تو کون سا کمرہ دیتے ہو، کس قسم کے کھانے کھلاتے ہو، کس قسم کے بستر بچھاتے ہو اور اپنے آپ کو بچھا دیتے ہو ان کے سامنے کہ میرے محبوب کی رضا مجھے مل جائے. تو میرے محبوب کا حق تو یہ تھا کہ میں جنت ہی میں پیدا کرتا، جنت میں رکھتا اپنے عرش کے سائے میں. اے میرے بندو، تم پر رحم کرنے کے لیے میں نے احسان کیا کہ 63 سال کے عرصے کے لیے سب سے مشکل حالات اور سب سے مشکل علاقے اور سب سے سنگین ترین حالات میں اور مخالف قوم میں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا. لقد من اللہ، یہ میرا احسان ہے. لیکن جتنے بڑے نبی ہیں، جتنی بڑی ایمانی کیفیت ہے، ان کی دعوت کا اسی طرح اثر. اسی لیے پہلے ہی دن سے جہاں ایمان کی دعوت دی، دعوت پر اپنی امت کو کھڑا کیا، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے شہر کا رہنے والا ہو. اس دعوت والے سب سے اونچے کام کے لیے لکھنا پڑھنا اور دنیا کے اسباب کا حاصل ہونا اس کی ضرورت نہیں، بلکہ دل میں لا الہ الا اللہ، اس کا نور اور اللہ سے اقرار کہ تیرے حکم مان کر چلوں گا اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار. اسی پر اللہ یہ محنت عطا فرماتے ہیں. اے میرے بندے، نیت تمہارا کام ہے، تربیت میں دوں گا، صفات میں عطا کروں گا، میدان میں مہیا کروں گا، علم اور حلم میں عطا کروں گا اور تمہاری دعوت کو ذریعہ بناؤں گا. بدلوں گا میں ہی، لیکن تمہاری دعوت کو ذریعہ قرار دوں گا. اور جتنے لوگوں کو ہدایت ملے گی اور وہ اس محنت پر کھڑے ہوں گے اور قیامت تک سلسلہ چلے گا، ان سب کو ان کی سارے اعمال اور قربانیوں کا اجر دوں گا اور ان سب کو جمع کر کے میں اس پہلے انسان کو محنت کرنے والے کو اجر عطا فرماؤں گا. اللہ اکبر! کیا ہماری قیمتی زندگی ہے، کیا ہمارا یہ قیمت سرمایہ ہے. اس چیز کو دیکھ کر ہم دیکھیں، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں 35 40 20 سال کے نوجوانوں سے لے کر 50 60 سال 70 80 سال کے بوڑھے، کہ ہم نے پچھلی زندگی کو گزارا کہاں ہے. ہم نے اللہ کی دی ہوئی انسانس اور صلاحیتوں اور جوانیوں کو کس چیز کے لیے لگایا ہے؟ وہ دنیا جس کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، وہ دنیا جو اللہ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے لگایا. اور انسانیت، یہ 5 ارب انسانیت جو اللہ کو نہیں جانتے اور جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا زمین والوں پر رحم کرو، میری رحمت متوجہ ہوگی. کتنے سخت دل لوگ تھے تم، اور کتنے تم نادانی میں پڑے ہوئے تھے. اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے، دین اسلام ہوتے ہوئے اور اس محنت کے مکلف ہوتے ہوئے جس سے ہدایت پھیلے، کتنے ارب انسان جہنم کا ایندھن بنے. اس کا سوال کس سے ہوگا؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. پوچھا جائے گا. ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی. اسی وجہ سے اس کو بہترین امت قرار دیا گیا. اسی وجہ سے حکم دیا گیا کہ ایک مجموعہ جس کی محنت سے دین زندہ رہے،
آج پوچھتے ہیں فرض کفایہ فرض عین، بھائی حالت جنگ میں تو 100% نکلنا ضروری، اب جب بے دینی کی آگ چل رہی ہے، ہمارے گھروں میں بچے بگڑ رہے ہیں، اور آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بھائی اس وقت کا نکلنا تو کہ یہ جو ہے ہر ایک پر ضروری ہے۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام ہر ایک کو دی۔ امت وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے اور یہ کام دیا ہے کہ جو فرائض ہیں اس کی تبلیغ فرض ہے، جو واجبات ہیں ان کا سیکھنا اور اس کی تبلیغ فرض ہے، جو سنتیں ہیں ان کا سیکھنا اور ان کو پہنچانا یہ فرض ہے، اور 7 ارب انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے، اور اللہ نے موقوف رکھا ہے اس دعوت والے کام پر۔ اس کے لیے ہم نکلے، یہ آنا 3 دن کے لیے جمع ہونا باتوں کو سننا نہیں، بلکہ زندگی کے مقصد کو بدلنا اور ذمہ داری کا احساس۔ جتنا اونچا مقصد ہوگا اتنی ہی وہ قیمتی چیز ہوگی، اور جتنی بڑی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہوگی اللہ کی مدد ہوگی، اور اللہ کی مدد سے کام چلے گا۔ ہمارے تو اپنے دل ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہم کسی کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا یہ نکلنا کروڑوں اور 2 ارب مسلمان ان کے تقوی پر آنے، اللہ کے احکام پر آنے کا ذریعہ بن جائے، یہ اللہ کی قدرت اور رحمت اور نصرت سے ہوگا، اور وہ صفات سے آئیں گے۔ تو اللہ کو بڑا لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اس نیت کو سامنے رکھ کر ایک صبح یا ایک شام لگا دینا، اور دوسری طرف ایک دنیا ساری ایک انسان کو ملے، اور 7 ارب انسان ہیں، اللہ 7 ارب دنیا ان کو دے دیں، اس کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنا اس ایک اللہ والے کے اللہ کے راستے میں ساری انسانیت کی نیت کر کے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آدھا دن دینا، یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ فرمایا تمہارا بیت اللہ میں لیلۃ القدر کی رات میں حجر اسود کے سامنے پوری رات کھڑا ہونا یہ اپنی ذات کے لیے ہے، اور ایک اللہ والے کا میدان جہاد میں پوری دنیا کی خواہی رکھتے ہوئے دعوت کے لیے اس کا ایک گھڑی کھڑا ہونا تمہاری یہ لیلۃ القدر کی رات سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ تو بھئی یہ تو زندگی مقصد کو بدلنا، پرانے نقصان پر رونا، اور ساری امت کو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ اپنی ذات سے یہ کام ایسا ہے، ایسا فائدہ دینے والا، اخلاص اور صفات کے ساتھ اس دعوت کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی ایمان میں قوت بڑھے گی، تقوی والی زندگی نصیب ہوگی، اور دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی، اور پھر جو ہے پوری انسانیت اللہ ان کو ہدایت دے دے، پوری امت مسلمہ تقوی والی زندگی کو اختیار کر کے پوری انسانیت کے لیے دعوت والا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بہت مواقع میسر فرمائیں گے۔ اپنی ذات سے لے کر یہ کتنے ٹینکر یہ ڈیزل اور جو ہے پیٹرول کو کہتے ہیں، ایک ٹینکر میں ہزاروں لیٹر جو ہے پیٹرول اور ڈیزل ہوتا ہے، اور یہ اسٹیشنوں پہ پہنچتا ہے پیٹرول پمپوں میں، اور کتنی یہ ریل گاڑیاں، یہ کاریں، یہ موٹر سائیکلیں، یہ رکشے، یہ جو ہے جہاز، سارے اس پیٹرول کی وجہ سے چلتے ہیں جو اس میں ہے۔ لیکن اس خود ٹینکر کا چلنا اپنی اس چھوٹی ٹینکی کی وجہ سے ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اگر اس میں پیٹرول نہ ہو تو پھر یہ سارا معاملہ معطل ہو جائے۔ تو پوری دنیا کو ایمان کی دعوت دینے والے ان کے دل خود ایمان سے بھرے ہوئے منور اور روشن ہوں۔ اپنی ذات سے لے کر ساری انسانیت تک اللہ نے چن لیا۔ یہاں تو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ہم بھی اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ جو کوتاہی ہوئی ہمیں بھی معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ آج امت مسلمہ جن مسائل کا شکار ہے اس کے مجرم ہم سب ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ جسم کے اندر خراب خون دوڑ رہا ہو تو پھوڑا کبھی جو ہے وہ پاؤں میں نکلے گا، ڈاکٹر اس کا آپریشن کر کے پھوڑے کے مواد کو نکالے گا، تھوڑے دن بعد وہ گھٹنے میں آ جائے گا، آدمی چلنے سے بھی مجبور ہوگا، پھر اس کا آپریشن ہوگا، پھر وہ سینے یا پیٹھ پر آ جائے گا، کبھی خدا نہ کرے وہ چہرے پر آ جائے گا، اس کا آپریشن ہوگا۔ تو علاج کیا ہے کہ خون کی زندگی کا علاج، خون صاف ہو گیا تو سارے اعضاء، فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، سب کی نافرمانی کے حق نافرمانی کا نتیجہ اور اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ، کبھی کسی ملک کے حالات بگڑیں گے، کبھی کسی
ملک کے حالات بگڑیں گے، تم مطمئن نہ ہو جاؤ بلکہ اجتماعی طور پر توبہ کرو، اپنی کوتاہی سے معافی مانگو اور انسانیت کو اس پر لانے کی کوشش کرو، اس پر اللہ حالات کو بدل دیں گے۔ تو بھائی سب نے اپنی زندگی کا مقصد بدل لیا نا انشاءاللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا بڑا اقرار ہے اللہ سے۔ اللہ کائنات کو فرماتے ہیں اس بندے نے میری بندگی کا ارادہ کر لیا، خبردار اب اس کی طرف تم نفرت کی نظر سے دیکھو۔ محمد الرسول اللہ، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول خاتم النبیین مان کر اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے پیغام کو پہنچانا بنا لیا۔ جو دین پر چل کر میرا ولی بن گیا، جو اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو میرے دین کو پھیلانے کے لیے چل پڑا میں اس کو اپنے دین کی مدد قرار دیتا ہوں، اور جو یہ اپنی جسمانی صلاحیت سے میرے دین کی مدد کر رہا ہے، کائنات سن لو میں اپنی قدرت سے اس کی مدد کروں گا، اور جب میری مدد اتر جائے ساری کائنات مل کر اس کے بال کو بیگا نہیں کر سکتے۔ اور بقیہ زندگی ہے کتنی بھائی؟ کس کے پاس ضمانت ہے؟ نیت کر لیں اللہ معاملہ بدل دیں گے، انما الاعمال بالنیات۔ تو بھائی سب نے نیت کی ہے نا انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایسی محنت کی 23 سال میں پہلے ہی دن سے صحابہ دعوت والے میدان میں اترے۔ یہ تربیت کا پہلے دعوت دی جائے گی، پھر حالات تربیت کے لیے آئیں گے، پھر ایمان بنے گا، اور پھر اللہ کی مددیں اتریں گی۔ تو ہر مسلمان کو دعوت پر کھڑا کرنا۔ تو اس کام میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک اجتماعیت ہے اور ایک نقل و حرکت ہے۔ خروج نقل و حرکت، اور دو باتیں ہیں، جیسے گھروں کو چھوڑ کر، دکانوں کو چھوڑ کر، علاقوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ایسے ہی خواہشات، رسم و رواج اور اللہ کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ ڈاکٹر کی دوائی سے دوائی کا استعمال کرنا اور نقصان دہ چیزوں سے بچنا دونوں ضروری ہے۔ اس لیے ایک ہے ہمارے جسموں کا اپنے علاقوں سے نکالنا، اور ایک ہے ہمارے جذبات اور ہمارے جسم کے اعضاء کو اللہ کی نافرمانیوں سے نکالنا۔ یہ دونوں باتیں ساتھ ہوں گی۔ اس لیے کہ ابتدائی لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کی چاہت میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو۔ اسی طرح ہجرت، ایک کہتے ہیں کہ گھروں کو چھوڑ کر نکلنا، دوسرے علاقوں میں جانا، یہ بھی ہجرت اور ظاہری ہجرت ہے۔ کہ حقیقی ہجرت یہ ہے، اور وہ ہر ایک کے لیے وہ ہجرت ثابت ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو نکالنا اور اللہ کی طاعت کی طرف آنا۔ حضرات انبیاء کرام اسی کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ختم نبوت کی وجہ سے ہر امتی کو یہ ذمہ داری ملی ہے، تو اپنی ذات سے لے کر ساری امت کو نافرمانی والی زندگی سے نکالنا، اور اللہ کی مدد سے کام چلے گا۔ اس لیے یہ محنت، یہ سورج کی روشنی جن فضاؤں، جن ستاروں اور جن زمین کے جن فضاؤں کے لیے ضروری ہے اللہ روشنی پہنچاتے ہیں۔ ہوا کی جہاں جس مقدار میں ضرورت ہے اللہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی کہا اخرجت للناس، تم سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے۔ موجودہ انسانیت درجات ہے، امت تقوی پر آ کر دعوت پر کھڑی ہو جائے، یہ کفار کفر سے نکل کر ایمان پر آ جائے، زندگی تقوی والی بنا لیں، آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ایسی نیت اور ایسے مشورے اور ایسے اس کی تدبیریں کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہت سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے، تو میں تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ۔ اس لیے مسلمان کو اس مقصد کے لیے یا حرکت کرنے والا ہوگا یا نصرت کرنے والا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں صحابہ کا ایسا مجموعہ بنایا کہ نبیوں کے بعد سب سے بہترین مجموعہ وہ تھا۔ اللہ نے دنیا میں ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا پروانہ اتارا اور ان کو یہ محنت دے کر گئے۔ حضور کے ہوتے ہوئے، حضور کے تربیت کی لائن میں بھوک پیاس، کافروں کا پیٹنا مارنا، حتیٰ کہ شہادت اور یہ جنگیں سب صحابہ اس سے گزر رہے ہیں۔ تو بھائی اس لیے تو ایک مہاجرین کا تھا نقل و حرکت کرنے والے، اور ایک انصار کا تھا نصرت کرنے والے۔ اب یہ سارا مجمع وہی ہے۔
تو بھائی سب سے بنیادی بات کہ پورا مجمع اس بات کی نیت کرے اے اللہ پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ ہماری اولادیں جو ماحول سے بگڑ رہی ہیں اس میں ہماری سستی کا دخل ہے۔ کیسے ماں باپ ایمان والے ہوں اور دعوت کا ماحول ہو اور بچے ضائع ہو جائیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ سورج نکلا ہے روشنی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہوائیں چل رہی ہیں بادل ہو ٹھنڈک نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سورج چھپ گیا اور ستارے جگمگائے نہیں، ایسے ہو نہیں سکتا۔ لیکن ایسا ممکن ہے، لیکن ہدایت والی محنت ہو رہی ہو اور گھروں میں اور باہر ہو رہی ہو، مرد اور عورت لگے ہوئے ہوں، اپنے بچے ضائع ہو جائیں، ہمارے جوان بگڑ جائیں اور مسلمان برادری کا شکار ہو جائیں، ایسے ہو نہیں سکتا۔ وہ تو ممکن ہے لیکن ایسا ممکن نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ وہ لوگ جو اپنی جانوں اور مالوں کو ہمارا کلمہ بلند کرنے کے لیے صرف ہماری رضا کے لیے نکالیں گے، ہر کوشش اس میں شامل ہے، میدانوں میں جانوں کو لے کر اترنا شامل ہے، سب اس میں فرمایا البتہ ضرور بضرور ان کے لیے ہم اپنی ساری راہیں کھول دیں گے۔ ایک راہ نہیں، جتنی سبلنا، کوئی راستہ اس سے باہر نہیں، سب راہوں کو اللہ کھول دیں گے جو اللہ تک پہنچانے والی ہوں گی۔ اس لیے بھائی اتنا بڑا مجمع جو آیا ہے سب اپنی نیتیں بدل کر جائے، تو ایک تو ساری انسانیت کی، اس لیے ہمارے اب ہم دعوت ایک جگہ دیں گے، ایک آدمی کو دیں گے، ایک مجمع میں دیں گے، تعلیم ایک جگہ پر بیٹھ کر کریں گے اور عبادات ایک جگہ پر، لیکن عالمی سطح کی نیت کر کے پورے عالم کو سامنے رکھ کر تو اس کا اثر پورے عالم میں ہوگا۔ ایک ٹونٹی ہے، اس کو آپ فرش پر ڈال رہے ہو، پانی ضائع ہو رہا ہے، اسی ٹونٹی کو اس کے نیچے گلاس رکھ دیتے ہو تو گلاس بھرے گا، بالٹی رکھ دیتے ہو تو بالٹی بھرے گی کچھ دیر سے، بڑا جو ہے ٹب رکھ دیتے ہو ٹب بھرے گا، اس کو تالاب میں ڈال دیتے ہو تو ٹونٹی سے دھار اتر رہی ہے نظر نہیں آئے گا، لیکن پوری سمندر جو تالاب کی سطح میں اثر پڑے گا، اور اسی ٹونٹی کا رخ سمندر پر کر دو نظر بالکل نہیں آئے گا اور محسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن ایک ایک قطرہ سمندر کے پانی میں ذاتی کا سبب بنے گا، اگرچہ ہماری نادانی کی وجہ سے ہمیں محسوس نہ۔ تو بھئی ہمارے یہ اعمال، اے اللہ ہم نبی کی محنت کو اور ذمہ داری کو سمجھ کر یہ اعمال کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے اعمال کا اثر پوری دنیا پہ ڈال دے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان گشتوں اور ملاقاتوں کا اثر پوری دنیا کو ایک میدان میں لا کر جمع کر دیا۔ یہ میرے رب کا کرم اور میرے رب کی رحم نوازی ہے کہ اللہ ہماری محنت ہم خود دیکھ لیں، ہمارے جذبات اور اخلاق، اور لیکن یہ شکل صورت اختیار کی اللہ نے یہ نتائج ظاہر کیے۔ بھئی سب کو یہ خوبی مل جائے، پوری امت اس پر آ جائے، اللہ کافروں کو ہدایت دے دے، تو بھئی ہماری چاہت ہے کہ نہیں ہے؟ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، تو سارے عالم کو سامنے رکھ کر، اس لیے تشکیلیں پورے عالم کی۔ اور دوسرے اجتماعیت، اللہ کو اس امت کا افتراق پسند نہیں ہے، نہ فکروں میں اختلاف پسند ہے، نہ طرز عمل میں اختلاف پسند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کبار صحابہ کے ہوتے ہوئے اللہ نے تکوینی طور پر امت کے لیے ظاہر کیا، صحابہ سے کروایا کہ وہ 50 آدمی جو پہاڑی پر تھے، غزوہ احد میں فتح ہو گئی، ابو سفیان کے تو پاؤں نیچے کی زمین نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ پر آ گئے اور صحابہ کھڑے ہوئے ہیں اور جبل الرمات پر ایک دستہ موجود ہے، اس کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ لیکن مکہ سے جو لے کر آیا اور ان کو بھڑکایا تو کیا جواب دے؟ تو کھسیانی بلی کی طرح ایسے ان کو جوش دلایا، سمجھ گیا گئی ہمارے ہاتھ سے یہ جنگ، بدر میں بھی مار کھائی اور آج بھی، اور واقعی مار کھائی، چند لمحات میں اللہ نے فتح عطا فرما دی اور کفار بھاگنے لگے۔ فتح ہوئی، کفار بھاگ رہے ہیں، لیکن وہی مسلمانوں کا صحابہ کو جو 50 تھے انہیں کہا جنگ تو ختم ہو گئی، مال غنیمت لینا ہے، یہ پاکیزہ مال ہے، ہم بھی اتر جائیں۔ امیر نے کہا جب تک اللہ کا رسول کا حکم نہ آئے اس وقت تک نہیں اتریں گے، اور امیر نہیں اترے، 15 آدمی رک گئے۔ 35 کیا کہنے لگے کہ بھئی وہ تو جب جنگ فتح ہو گئی تو اب کیا حکم ہے، اب تو معاملہ ختم ہو گیا،
بس اتنی سی اس پر ایک دم معاملہ پلٹا اور کچھ دیر بعد 70 صحابہ کے لاشیں حضور کے سامنے تڑپ رہے ہیں اور آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے، ناک کان کاٹے گئے اور جو ہے پیٹ پھوڑا گیا، عبداللہ بن جہش ان کے جو ہے ناک کان کو اور ہونٹوں کو جو ہے سلائی میں پرویا گیا، اور اللہ کے رسول رو رہے ہیں اور اللہ کے رسول حضور موجود ہیں، کبار صحابہ موجود ہیں۔ یہ تو اللہ نے کروایا۔ اے امت محمدیہ، تمہارا اختلاف اور دل کا ٹوٹنا یہ اللہ کے ہاں گوارا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس محنت میں جذبات کی تبدیلی اور اپنی نیتوں کی تبدیلی۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہے، بلکہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اجتماعیت یہ دین ہے ہی جوڑنے والا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کا کہ تم دشمن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، کیسے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، بھائی چارے والی زندگی۔ اس لیے کیونکہ امت اجتماعی اصولوں کو اور جوڑنے والی صفات سے محروم، محنت کو چھوڑا صفات سے محروم، گھر گھر میں لڑائی، بھائیوں کی لڑائی، بوڑھے ماں باپ رو رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ پریشان ہیں کہ جن 4-5 بھائیوں کو ایک گود میں پالا، ایک وطن میں کھلایا اور ہم بوڑھے ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن اور ماں باپ کی زندگی کے لیے پریشانی، یہ ہو رہا ہے عام۔ اس لیے بھائی اجتماعیت کے اصول بھول گئے۔ اجتماعیت کے اصولوں میں ایمان کی بنیاد پر سب سے پہلے صبر کرنا، حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھنا۔ یہ صبر انسان کے لیے بریک، جہاز کی بریک فیل ہو جائے تو اللہ کی پناہ، ریل گاڑی کی بریک فیل ہو جائے تو پوری ریل گاڑی کے زندگیوں کے خطرے میں، بس کی بریک فیل ہو جائے، جب انسان کی صبر کی بریک فیل ہو جائے تو پھر یہی ہوگا جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ اصبر علی ما اصابک، دلوں کو جوڑنے والی چیز صبر، اللہ کی طرف سے سمجھ کر، اور جب اللہ کی طرف سے یہ حال پریشانی آئی ہے یہ تو میرے فائدے کے لیے، ڈاکٹر صاحب میرے بچے کا آپریشن کر رہے ہو، اللہ آپریشن کامیاب کرے، کیونکہ یہ مہلک مرض ہے، مہلک جو ہے یہ بیماری ہے، تو اس کے آپریشن پر اس کا شکریہ۔ تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ سب سے پہلے صبر کی صفت، کہ اصبر علی ما اصابک، کہ صبر کرو، واعف عمن ظلمک، ظلم کرنے والوں کو معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تم سے برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت، یہ ہے اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی۔ سل من قطعک، جو دلوں کو توڑنے والی باتیں کریں آپ جوڑنے والی باتیں کرو۔ واعط من حرمک، جو تمہارے سامنے تمہارے حق کو لے رہا ہے تم ان کو عطا کرو۔ وادفع باللتی ہی احسن، ان کی جو ہے نادانی اور ان کی جہالت والی باتوں کو اس کا جواب اچھے طریقے سے دو، پھر اللہ انسانوں کے دلوں میں محبت پیدا کریں گے۔ تو بھئی یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ ہیں جوڑنے والی چیزیں، یہ دین جوڑنے والا ہے، اس لیے اجتماعیت ہے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اب تو ہمارے اجتماعات میں یہ 3 دن کا اجتماع کتنی عافیت کے ساتھ، کتنی رحمتوں کے ساتھ اور کتنی محبتوں کے ساتھ گزرا۔ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ماحول ایسا بنا دے۔ ابھی تو ہم ابتدائی درجے میں ہیں، ابھی تو بولنے شروع کیے ہیں، تو شکل اپنائی ہے، اور جب حقیقت کے ساتھ جب ہماری زندگی کے شعبے، ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری عدالت، ہماری سیاست، ہماری معاشرت اور ہماری غمیاں خوشیاں اللہ اور ہمارے گھروں کی زندگی اللہ کے احکام النبی کے طریقے زندے ہوں گے، پھر اللہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ ایسا بنائیں گے کہ دنیا والے جو مریخ پر پہنچ چکے ہیں ان کو نظر آئے گا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو برباد کیا، اطمینان ہمیں نصیب نہ ہوا، ہم جڑ نہ سکے اور موت سے ڈرتے ہیں اور موت کی طرف جا رہے ہیں، اور ان مسلمانوں کے پاس امن والی زندگی ہے، وہ آئیں گے۔ اے مسلمانوں، تمہیں تمہارے رب کا واسطہ یہ زندگی ہمیں بھی سکھا دو، پھر ہدایت کا سورج طلوع ہوگا۔ جیسے ہماری سونار کی کھٹ اور ہماری یہ بجلی اور پانی کا انتظام، کیا اس کی حیثیت ہے؟ اللہ کی طرف سے سورج نکل جاتا ہے، سارے نظاموں کو پیچھے کر دو۔ اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے، سارے پانی کے نظام کو پیچھے کر دو، پھر اس کا ہدایت کا سورج طلوع ہوگا تو قوموں کو ہدایت ملے گی۔ تو بھئی چاہتے ہیں ہم سب انشاءاللہ